السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیزان گرامی، گزشتہ چند دن پہلے ہم آپ کے سامنے پارٹ 7 اپلوڈ کی تھی اور یہ پارٹ 8 ہے۔ غور و فکر کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ جس وجود میں سبع صفات کامل اور باقی رہنے والے نہیں ہوتے ہیں، یعنی وجود میں آ کر ایک مدت کے بعد فنا ہو جاتے ہیں اور باقی نہیں رہتے، اس کو لا الہ، اس کی نفی کی جاتی ہے۔ اور عزیزان گرامی، سرکار بندہ نواز گیسو دراز شاہ بلند پرواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی محفوظات میں بھی ارشاد فرماتے ہیں، جب تک بندہ اپنے وجود کی نفی اور اس کائنات میں جتنے بھی مادانی چیزیں ہیں ان سب کی نفی سوائے الا اللہ کے اسباب کے ہر چیز کے جب تک بندہ نفی نہیں کرتا، اس وقت تک حق شناس نہیں ہو سکتا، اس وقت تک حق شناس نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان گرامی، آگے ارشاد گرامی ہے، اور جو وجود پیدا نہ ہوتا ہے اور نہ مرتا ہے، نہ جس میں تبدیلی آتی ہے، اسے الا اللہ کہتے ہیں، اسے روح کل بھی کہتے ہیں، عقل کلی ہی کہتے ہیں، اور انائے مطلقہ بھی کہتے ہیں۔ کچھ نہ سوچنا خدا کو پا لینا ہے، مگر اس بے خیالی میں انسان 2-4 سیکنڈ سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتا ہے۔ 2-4 سیکنڈ ٹھہرنے والا ولی بن جاتا ہے، زیادہ دیر تک اس حال میں ٹھہرنے والا خطب کہلاتا ہے، اور اس سے زیادہ دیر تک اس حال میں ٹھہرنے والے کو انسان کامل کہتے ہیں۔ یہی مقام ہم سب کی منزل مقصود ہے۔ عزیزان اگرامی، ہمارے سامنے کئی اولیاء اللہ کی زندگی گواہ ہیں۔ تقریباً اولیاء اللہ نے جنگلوں میں مشاہدے، مجاہدے، مراقبے کیے ہیں۔ تو عزیزان اگرامی، جتنے بھی اولیاء اللہ جنگلوں میں مشاہدے، مراقبے کیے ہیں، وہ اس بات کی گواہی ہے کہ ہر طالب مولا کو چاہیے کہ وہ بھی اس راستے کو اپنائیں اور اس کا سفر کریں، اور جو طالب مولا اس راستے کو طے کرتا ہے، اس راستے کو اپناتا ہے، وہ بھی بارگاہ الہی میں پہنچتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایسے بہت سارے واقعات ہیں سرکار سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ کے، سرکار بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے، جو انہوں نے اپنے مریدین کو ان راستوں سے طے کرائے ہیں، اور یہی چیز کہتے ہیں کہ جو 2-4 سیکنڈ تک بھی اس حال میں ٹھہر جاتا ہے تو وہ ولی بن جاتا ہے، اور اس سے زیادہ دیر اس حالت میں رکنے والا قطب کہلاتا ہے، اور اس سے زیادہ اس حالت میں ٹھہرنے والے کو انسان کامل کہتے ہیں۔ یہی مقام ہم سب کی منزل مقصود ہے، یہی آخری مقام ہے، اس سے آگے نہ کوئی منزل ہے، نہ کوئی مقام ہے۔ عارفوں نے اس مقام کو ہاہویت بھی کہا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، سلطان باہو عین الفخر میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو طالب مولا ہاہویت تک سفر نہیں کر سکتا، وہ اس دنیا میں ہی چکی کے مانند گھومتا رہتا ہے۔ سلطان باہو فرماتے ہیں، جو بھی طالب مولا ہاہویت تک نہیں پہنچ سکتا اور یہاں تک سفر نہیں کرتا، وہ چکی کی مانند اس دنیا میں ہی گھومتا رہتا ہے۔ عارفوں نے اس مقام کو ہاہویت بھی کہا گیا ہے۔ جو ہر قسم کی دوئی وہ زد سے پاک ہے، مقام میں وصل میں سوچو تو نہ اللہ ہے نہ بندہ ہے، مقام میں وصل میں سوچو تو نہ اللہ ہے نہ بندہ ہے، فقط ایک نام کی ہے قید، نہ قطرہ ہے نہ دریا ہے۔ عزیزان اگرامی، ان باتوں پہ غور و فکر کریں اور زیادہ سے زیادہ تر اپنے خیالات کو کمنٹ باکس میں مینشن کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔